آخر کر اس سٹوری کا اینڈ ہوا جس کو لاکھوں لوگ فالو کرتے تھے. آخر اس سٹوری کا اینڈ ہوا جس کو لاکھوں لوگ دیکھ کے رویا کرتے تھے. یہ لڑکا نائجیریا کا رہائشی ہے، نائجیریا کا رہنے والا ہے. یہ ایک امیر گھرانے سے اس کا تعلق ہے اور ایک ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا ہے. یہ ہر ہفتے میں ایک چکر یتیم خانے لگایا کرتا تھا اور کچھ سامان اور پیسے یتیم خانے کو دیا کرتا تھا. اس کا زندگی کا معمول بن چکا تھا کہ یتیم خانے میں یہ کچھ سامان اور پیسے دیا کرتا تھا. اسی یتیم خانے میں ایک لڑکی رہتی تھی جو اس لڑکے سے محبت کرنے لگی. وہ جب بھی یتیم خانے جاتا تو وہ لڑکی اس کو دیکھتی. بالآخر اس لڑکی نے ایک دن اس لڑکے سے اظہار محبت کی. یہ لڑکا امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، کئی لڑکیوں کو ریجیکٹ کر چکا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اس لڑکی کو بھی ریجیکٹ کر دیا. اور ریجیکٹ کرنے کے بعد وہ اس یتیم خانے سے چلا گیا. جب نیکسٹ ویکس وہ آتا ہے اس یتیم خانے کے اندر تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی ہے، جس سے وہ اس یتیم خانے کے بندے سے پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے، کیا کہاں سے ہے، کدھر سے آئی ہے. اس کے پوچھنے پہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ لڑکی ایک کوڑے دان سے ہمارے باس اٹھا کے لے کے آئے تھے اور یہ لڑکی ہمارے پاس 19 سال سے رہ رہی ہے. اب اس کی عمر 19 سال ہو چکی ہے. اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ اس کا علاج چل رہا ہے، جو ہم اس کا علاج کروا رہے ہیں. جب یہ لڑکا یہ بات سنتا ہے تو وہ چونکا جاتا ہے اور وہ اس بات سننے کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ اس کو کون سی بیماری ہے، کیا علاج کروا رہی ہے، جس پہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کو بلڈ کینسر ہے اور اس کا علاج جاری ہے. اس کے بعد وہ لڑکا وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے اور وہ پورا ویکس یہ بات سوچتا ہے کہ آخر اس لڑکی کے بارے میں پورا ویک سوچتا رہتا ہے. اس کے بعد وہ جب نیکسٹ ویک جب دوبارہ یتیم خانے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی اس کا پھر سے انتظار کری ہے. پتہ ہے کہ کسی کے محبت میں انتظار کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، کہ پورا ویکس آپ کسی کی محبت میں انتظار کرنا، اس کی راہوں کو دیکھنا کہ کب وہ شخص آ رہا ہے. اب وہ پھر اس کا انتظار کر رہی ہے لڑکی وہاں پہ. اب لڑکے نے ریجیکٹ کر دیا تھا لیکن وہ پھر بھی اس لڑکے کے انتظار میں کھڑی ہے وہاں پہ. جب لڑکا دیکھتے ہیں تو وہ اس لڑکی کے پاس جاتا ہے، اس سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی باتوں کے درمیان وہ لڑکی کی محبت کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور اپنے ساتھ گھر لے آتا ہے. جب وہ اپنے ساتھ گھر لے کے آتا ہے تو اس کی والدہ جب دیکھتی ہے تو والدہ حیران ہوتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اپنے بیٹے سے کہ کون ہے یہ لڑکی، کدھر سے لے کے آئے ہو. اس کے پوچھنے پہ وہ لڑکا بتاتا ہے تو تمام سٹوری وہ اپنی والدہ کے ساتھ شیئر کرتا ہے کہ اس کا کوئی نہیں ہے اس جہاں میں اور اس کو ایک بلڈ کینسر ہے، جس کی وجہ سے میں اس کو اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں. ساری سٹوری سننے کے بعد اس کی والدہ اس بات پہ رضامند ہو جاتی ہے اور وہ خوش ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب اس کا والد آتا ہے تو وہ پوچھتا ہے اور والد اس کا بڑے غصے میں آتا ہے کہ آپ ایک امیر گھرانے سے آپ کا تعلق ہے اور آپ ایک میرے اکلوتے بیٹے ہو. لیکن بیٹا تمام سٹوری اپنے والد سے شیئر کرتا ہے کہ یہ لڑکی ایک یتیم ہے اور میں اس کا سہارا بننا چاہتا ہوں. تمام سٹوری بتانے کے بعد اس کا والد جو ہے وہ بھی رضامند ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی شادی جو ہے بڑی ہی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے اور تمام عرب کے لوگ، بڑے مشہور لوگ اس شادی میں انوائٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کی زندگی بڑی ہنسی اور خوشی کے ساتھ چلتی رہتی ہے. اب اس کہانی میں ایک نیا رخ آتا ہے، ایک نیا موڑ آتا ہے. بعد یہ لڑکی اچانک بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس کو ایمرجنسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے. تو یہ اتنی شدید بیمار ہو جاتی ہے کہ اب اس کا ہاسپٹل کے بیڈ سے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ لڑکا 24 گھنٹے اپنی بیوی کے پاس اویلیبل ہوتا تھا، رات دن صرف خدمت اپنی بیوی کی کرتا تھا. کبھی اپنی بیوی کو کیک لے کے آتا اور مختلف طرح سے وہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کی کوشش کرتا کہ شاید اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، بیڈ کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کو یہی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ میرے پاس اپنے ہوں، میرے ماں باپ ہوں یا میرے پاس میرے بھائی ہوں، کھڑے ہوں یہاں پہ. اس کو حوصلہ ہوتا ہے. لیکن اس لڑکے کے سوا یہاں پہ کوئی نہیں تھا. لیکن اس لڑکے نے بھی محبت کی انتہا کی. سارا رات دن وہ اسی ہاسپٹل میں گزارتا، اپنا کھانا بھول جاتا،
لیکن لڑکی کی خوشی کے لیے وہ مختلف طریقے سے اس لڑکی کو خوش کرتا، اس کو محسوس نہیں ہونے دیتا تھا کہ تمہارا والد ہے بھی ہے کہ نہیں، تم یتیم ہو۔ وہ مختلف کوششیں کرتا، جس طرح آپ میری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، جو نیچے ویڈیو چل رہی ہے، اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لڑکا کس کس طرح سے لڑکی کو خوش کرتا رہا۔ بالآخر وہ گھر جاتا ہے تو اس کا والد دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا اتنا پریشان ہے، وہ کھانا تک نہیں کھا رہا، تو اس کا والد اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا، تمام دولت، یہ تمام شہرت، عزت صرف آپ کے لیے ہے، سب عزت کو لوٹا دو، لیکن میری بیٹے کی پسند ایک یتیم بچی کو بچاؤ۔ جس پہ بیٹا خوش ہوتا ہے، لیکن زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس کی زندگی شاید ختم ہو گئی تھی۔ بالآخر ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صرف اس کی 24 گھنٹے یہ آپ کے پاس رہ سکتی ہے، اس کے بعد اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ وہ لڑکا بہت ہی اداس ہوتا ہے اور وہ واپس ہاسپٹل جاتا ہے اور دوبارہ جاتا ہے وہ اور اس لڑکی سے ملتا ہے، اور وہ لڑکی جب اس کو گلے لگاتی ہے تو آخری الفاظ اس لڑکی کے ہوتے ہیں کہ میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ تو یہ کہتے ہی اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے اور وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد لڑکا غم میں نڈال ہو جاتا ہے اور وہ اسی بیڈ پہ لیٹ جاتا ہے جس پہ اس کی بیوی تھی۔ یہ محبت کی ایسی سٹوری ہے، شاید آپ نے ایسی سٹوری بہت کم سنی ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، مزہ تو تب آتا ہے جب کسی اور کے لیے جیو۔ تو یہ باتیں شاید میرے نظر سے اسی لڑکے کے لیے لکھی گئی ہیں۔ ایک یتیم لڑکی سے شادی کرنا، اس کے بعد اس کا ساتھ دینا، مشکل وقت میں اس کا ساتھ دینا۔ جب اس کا کوئی نہیں تھا تو وہ لڑکا تھا، کوئی تھا تو وہ لڑکا تھا۔ جس کا سب کچھ ہوتا ہے، جس کے پاس والدین ہوتے ہیں، جس کے پاس سہارا ہوتا ہے کسی کا، اس کا تو ہر کوئی سہارا بن جاتا ہے۔ مزہ تو تب آتا ہے جینے کا جب جس کے پاس سہارا نہ ہو اور آپ اس کا سہارا بنے۔ ہم لوگ تو محبت کے نام پہ ڈرامے کرتے ہیں، اصل محبت جو ہے یہ بڑی پاکیزہ ہے کہ آپ محبت کریں تو اس شخص سے کریں جس کا کوئی نہ ہو، تو اس سے محبت کریں آپ، اللہ بھی راضی ہوگا اور آخرت بھی بنے گی۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔